انہ لا الہ الا ہوا، کہ گواہ رہو اللہ وہی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، والملائکۃ اور فرشتے، واولو العلم اور علم والے، قائما بالقسط اور وہی ہے جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم اور نہیں ہے کوئی الہی اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ گواہی ہے، شہادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو 3 لوگوں کی گواہی اس میں درج کرائی ہے۔ ایک تو خود کی کہ گواہ ہے کہ اللہ نے گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پھر کس نے گواہی دی؟ فرشتوں نے، اور تیسری گواہی ہے اولو العلم کی۔ تو یہ اللہ نے 3 لوگوں کی گواہی اس میں درج کروائی، اپنے یکتا معبود ہونے کی، خود اپنی اور فرشتوں کی، اور اس کے بعد میں اولو العلم۔ اور اس میں اولو العلم یعنی علم والوں کے لیے بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اولو العلم یعنی علم والوں کو اپنے ساتھ گواہ پیش کیا۔ اب اولو العلم میں تمام انبیاء بھی ہے اور بعد میں آنے والے عالم ہیں، دین کے عالم ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی، اور یہ والا جو سوال تھا نا، یہ والی جو گواہی تھی نا، تو 3 یہودی بہت بڑے عالم تھے، وہ شام سے سفر کر آئے، جب ان کو پتہ چلا کہ مدینے میں بہت بڑے نبی کوئی آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کے نبوت کا دعویٰ کرتے، تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ ہمارے سوال کا جواب دے دیجئے تو ہم ایمان لا لیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھ کے سنائی، اور وہ تورات میں پتہ تھی ان کو، اور انہوں نے فوراً ایمان لا لیا یہ آیتیں سن کے کہ سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی شہادت کون سی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں پڑھ کے سنائی کہ اللہ کی گواہی، ملائکہ کی گواہی، اولو العلم کی گواہی، تو انہوں نے فوراً اسلام لا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت عرفات کے میدان میں پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، کہ اس تینوں کی گواہی پر میں بھی گواہ ہوں اے میرے رب۔ اور امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے انا علی ذالک من الشاہدین، کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں، تو اور میں پورا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا اور میں عہد کو پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ تو آیت بہت ایزی ہے، اشہد اللہ الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اور اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ انا علی ذالک من الشاہدین، کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ اور اب حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ والی آیت شہید اللہ عنہ، سورہ اعراف کی 18ویں آیت، اور اس کے بعد اسی میں آگے آنے والی جو آیت ہے قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک جو پڑھ لیں گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے، اس کو جنت میں جگہ دیں گے، 70 حاجتیں پوری ہوں گی، اور اس میں کم سے کم حاجت جو ہے وہ مغفرت ہے، 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ فرض نماز کے بعد کیا؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ عنہ کی آیت، اور یہ قل اللہم والی آیت جو آگے آنے والی ہے، اسی میں آنے والی ہے، اس میں ہاں ایک مرتبہ، بس ایک مرتبہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ عنہ، اور وہ آنے والی آیت بالقسط تک یا حکیم تک بھی پڑھ سکتے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ اور اس کے بعد کہنا ہے انا علی ذالک من الشاہدین، کہ میں بھی اس کے ساتھ گواہ ہوں، اور اس کے بعد یہ قل اللہم والی آیت، یہ فرض نماز کے بعد، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور دین کا کیا مطلب ہے؟ ماروں اب میں سب کو؟ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جو رسم و رواج، جو بھی ہم اپنی زندگی جس طریقے سے بھی گزاریں گے وہ دین ہے، اور ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ اگر ہم دین کے آگے فل ان دا بلینکس، واٹ از یور دین؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری، اطاعت گزاری، کمپلیٹ سبمٹ کر دینا اور گواہی دینا۔ جب ہم گواہی دیں گے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو اپنے آپ ہمارے اوپر ہر چیز کی پابندی آ جائیں گی۔ پھر اس میں نماز بھی آ جائیں گی، روزہ بھی آ جائیں گا، حج بھی آ جائیں گا، جہاد بھی آ جائیں گا، اخلاق بھی آ جائیں گے، اعمال بھی آ جائیں گے، ہر چیز اپنے آپ آ جائیں گی جب ہم اس کلمے کی گواہی دیں گے۔ تو ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور جو مخالف ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ جب کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیاً ضد میں، بینہم آپس کی ضد میں۔ تو وہ مخالفت کی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی تھی نا اس سے پہلے، یہود و نصارہ تو کوئی نہیں تھے نا، وہ بھی مسلم ہی کہلائے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو مسلم کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ امت مسلمہ، کہ مسلم امت ہی کہا۔ پھر بعد میں اوتل الکتاب یعنی جنہیں کتاب دی گئی وہ انہوں نے ان چیزوں کو بدل دیا ضد میں۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، اور اگر آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ میں اسلمت وجہی للہ، کہ میں تابع ہوا، میں فرما بردار ہوا، وجہی للہ، اور میرا رخ اللہ ہی کے لیے ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنَا، اور جو کوئی میری اتباع کرے۔ اور اگر آپ سے کوئی جھگڑتا ہے، یہ نہیں مانتے ہیں یہود و نصارہ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں فرما بردار ہوا، میرا رخ اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کوئی میرے ساتھ اتباع کرے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، والأمین، اور ان پڑھوں کو، اسلمتم، کہ تم بھی تابعدار ہو جاؤ۔ ان سے بھی کہہ دو جو کتاب والے ہیں، جو کتاب والے ہیں، اور جو کتاب والے نہیں ہیں ان سے بھی کہہ دو اسلمتو، کہ تم ایمان لے آؤ۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر تم اسلام لے آؤ، تم تابع ہو جاؤ تو تم نے ہدایت پالی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ پھر جائے تو آپ کے پاس کیا ہے، صرف پہنچا دینا ہے۔ اگر وہ آپ کی بات نہ مانے کہہ دو انہیں، اور اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ کے پاس صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، اور بے شک جو منکر ہے، جو کافر ہے، وہ اللہ کی جو بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہے، ویقتلون النبیین، تو وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کے بغیر حق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کا یأمرون بالقسط، کہ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یأمرون بالقسط، کہ انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے۔ تو ایک وقت ایسا ہوا تھا کہ یہودیوں نے کم سے کم 43 نبیوں کا ایک دن میں قتل کیا تھا صبح میں، اور ان کو روکنے کے لیے 72 یامرون الذین یامرون بالقسط من الناس کے لوگوں میں سے جو ان کو روکنے کے لیے اور انصاف کی بات کرنے کے لیے ان کو 72 لوگ آئے تھے، ان 72 بزرگوں کا بھی شام میں قتل کر دیا تھا۔ صبح میں 43 نبیوں کا قتل کیا تھا یہودیوں نے، اور شام میں 70 بزرگوں کا قتل کیا تھا جو ان کو روکنے آئے تھے، اور شام میں ایسے بیٹھ گئے اپنے کاروبار میں پالک سبزی بیچتے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ اتنا تکبر اور اتنا نڈرپن کہ اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد قاتل ایسے آ کے بیٹھ گئے اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے بھاجی پالک بھیجنے میں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ان کے لیے خوشخبری دے دو انہیں دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہی ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہیں اوتوا نصیبا من الکتاب، کی جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، یدعون الی کتاب اللہ، اور وہ بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکموا بینہم، کہ وہ فیصلہ کر دے آپس میں، ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ یتولی منہ پھیر دیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض برتتا ہے۔ ذالک بانہم، تو اور یہ لوگ کہتے ہیں، قالوا لن تمسنا النار، کہ ہمیں نہ چھوئیں گی آگ، الا ایاما معدودات، کے گنتی کے چند دن۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی کہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے، ہمیں آگ نہیں چھوئیں گے، اور چھوئیں گی بھی تو گنتی کے چند دن، ہم ایسے ہی تھوڑے دیر کے لیے آ جائیں گے اور ہمارے لیے جنت بنی ہے۔ تو وہیں یہاں یہ بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم، کہ ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے ان کو بہکا دیا ہے اپنے بنائے ہوئے دین میں، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو پھر کیسا جب جمعناہم، کہ ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، کہ اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پورا کیا جائے گا ہر ایک نفس کا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور نہ ہی ان پہ ظلم کیا جائے گا۔
اب یہ والی وہ آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، تو کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ دے اللہ مالک الملک، کہ مالک ہے ملک کی، سلطنت توتی ملکا، کہ اپنی سلطنت میں سے جس کو تو چاہے حصہ دے دے، من تشاء جس کو چاہے، وہ تنزیع الملک، اور جس سے چاہے تو سلطنت چھین لے، بادشاہت چھین لے، ممن تشاء جس سے چاہے، وہ تو عز من تشاء جس کو چاہے عزت دے، وہ تو ذل من تشاء جس کو چاہے ذلت دے، بیدیک الخیر کہ تیری ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ والا واقعہ کس کا ہے کہ جب خندق کھود رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بڑی چٹان بیچ میں آ گئی تھی، تو وہ چٹان بہت محنت کرے، ان لوگوں نے نہیں ہٹ رہی تھی، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ نہیں ہٹ رہی یہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی اور تو اس میں سے ایک روشنی نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک اور روشنی نکلی، اور پھر تیسری ضرب لگائی تو چٹان بھی ہٹ گئی اور 3 بار روشنی نکلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے ہیرا، ملک فارس کے اور رومیوں کے سرخ محلات دکھائے گئے ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں کیا خوشخبری تھی کہ یہ سارے محلات مومنوں کے ہونے والے ہیں، فتح کی خوشخبری تھی۔ تو منافقوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ دیکھو مسلمان کی حالت، بھوکے پیاسے ہے، مطلب خندق کھودنے میں ان لوگوں کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ رفع حاجت اور کھانے کے لیے بھی نہیں ہٹتے تھے، کیونکہ وقت بہت کم تھا اور بہت بڑا مشن تھا، ایسا کام تھا وہ خندق کھودنے کا کہ آج ہمارے پاس جتنے ٹیکنالوجی بھی اگر ہم آج یوز کریں تو بھی وہ مشکل، اتنے کم وقت میں اتنی بڑی پورے شہر کے امیجن کہ اتنی بڑی شہر میں 10-10 گز کی خندقیں کھودنا ایک بہت مشکل کام تھا جو صحابہ نے اس وقت انجام دیا تھا صرف اپنے ایمان کے بوتے پہ۔ تو کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھتے تھے، تو کہا کہ دیکھو یہ ننگے بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور دیکھو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کا نبی ان کو کیا سپنے دکھا رہا ہے کہ یہ فارس کے اور اس کے یمن کے یہ بادشاہ ہونے والے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دو ان کو کہ اللہ کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، اور اپنی بادشاہت میں وہ جس کو چاہے حصہ دے، جس کو چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اور آخر میں کیا فرمایا کہ بیدیک الخیر کہ تمام خیر اس کے ہاتھوں میں ہے، شر کا ذکر نہیں ہوا، صرف خیر کا ذکر ہوا۔ حالانکہ جب کسی سے چھینا جا رہا یا کچھ ہو رہا تو شر تو ہو رہا، لیکن وہ شر کافروں کا، اور اس میں بھی خیر، کسی نہ کسی کے شر میں کسی نہ کسی کی خیر چھپی ہے نا، کہ ان کے شر میں خیر بھی چھپی ہے، یعنی ایک قوم کے مصائب دوسری قوم کے فائدے ہوتے نا، کہ ان کی پریشانی دوسروں کے لیے فائدہ بنتی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل کہ وہ داخل کرتا ہے رات کا کچھ حصہ دن میں اور دن کا کچھ حصہ رات میں، یعنی کہ کبھی تو چاہتا ہے اللہ پاک تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا اور دن بڑا ہو جاتا، اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا تو راتیں بڑی ہو جاتی۔ ہمیشہ رات اور دن ایک جیسے تو نہیں رہتے، وہ جب چاہتا ہے دن اور رات کو سردی اور گرمی کے موسم میں بڑھاتا اور گھٹاتا ہے۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے، کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ انڈے میں سے بے جان چیز ہے انڈا، لیکن اس میں سے کیسی زندگی نکل آتی ہے، اور جو پرندے ہیں وہ ایک مردہ چیز دیتے ہیں، انڈا دیتے ہیں، اور اس مردہ چیز میں سے پھر اللہ تعالیٰ جان نکال دیتا۔ اللہ کی قدرتوں پہ غور کرے۔ وَتُرْزُقُ مَن تَشَاءُ اور رزق دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو یہ